ہم بندگی کی کسی اور کی کرتے ہیں، پرستش کسی اور کی کرتے ہیں. اس کو آپ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. یہ ہمارا آج کا بڑا مسئلہ یہی ہے، آج کا بڑا مسئلہ ہے، بلکہ ہمیشہ سے انسانوں کی یہ بڑی غلطی رہی ہے کہ پوجا تو کسی معبود کی کرتے ہیں، مگر بندگی جو ہے نا کہ حکم ماننا زندگی میں حلال و حرام کہ یہ چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس میں یہ اپنی مرضی کرتے ہیں یا کسی دوسرے انسان یا کسی معاشرہ یا حکومت، اس کو بندگی کہا. اطاعت جو ہے نا، زندگی میں حکم مانتے ہیں دوسروں کا، ماتھا ٹیکتے ہیں یا نظریں نیازیں دیتے ہیں کسی اور کی. یہ جو شرک ہے نا، اس سے ہی ساری خرابی ہوئی. اب بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ پوجا کی حد تک تو اللہ تعالیٰ کو اب بھی کئی لوگ پوجتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، مگر قانون جو ہے وہ اللہ کا نہیں چل رہا، اطاعت غیر اللہ کی ہو رہی ہے. یہ تحاکم الی الطاغوت جو ہے کہ طاغوت بن گئے انسان اور ہم ان کے حکم مانتے ہیں، ان کے فیصلوں پر چلتے ہیں. ہاں، اس سے ہی پھر بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، کرپشنیں پیدا ہوتی ہیں. جب انسان آ جاتا ہے اس بات پر کہ اسی کو پوجے اور اسی کا حکم مانے، تو اس کے حکم جو ہیں وہ تو سارے انسانوں کی بہتری کے ہیں، اس میں کسی کی طرفداری نہیں. انسان قانون بنائیں گے تو جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر. امیر لوگ بنانا چاہیں گے قانون، وہ اپنا خیال رکھیں گے کہ ہماری جاگیرداری سرمایہ کو نقصان نہ پہنچے، اور جب اپنے جرم معاف کرانے ہو گئے این آر او بنا لیں گے تو وہ اپنا نفع دیکھیں گے، دوسروں کا نہیں. وہی حق بینندہ سود ہم، اور اللہ کی وہی جو وہ سب کا نفع سوچی، اس کے سارے بندے جو ہے وہ جو قانون بناتا ہے اس میں جانبداری نہیں، طرفداری نہیں. در نگاہ سود و بہبود ہم، سب کا فائدہ حکومت الہی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے علامہ اقبال نے. اب دیکھیں نیا آدمی اس کے کیا جواب دے سکتا ہے؟ نہیں. اب امریکہ والے اپنی سوچتے ہیں، برطانیہ والا اپنا فائدہ سوچتا ہے، اور یہ پہلے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق قانون بنا لیتے ہیں، اپنے مفاد کی بھیک چڑھا دیتے ہیں. آج بھی اللہ تو اللہ تعالیٰ جو اس کے تو سارے بندے ہیں، اس کے لیے تو برابر ہیں، کوئی کہیں کبھی. اسی لیے ریاض صاحب دین اسلام میں یہ بالکل عقیدہ بیان ہو گیا. اور جب اصول فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پرنسپلز، اس میں بتایا جاتا ہے کہ شارع اور حاکم سوائے اللہ کے کوئی نہیں، رسول بھی شارع نہیں ہے، وہ شریعت پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے سنت میں بھی جو کوئی بیان کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے، اپنی طرف سے وہ حلال و حرام نہیں کر سکتا. حلال و حرام جب بھی کوئی انسان کرے گا وہ کتنا ہی اچھا، اس کے اپنے بھی کوئی مفادات ہوتے ہیں، اس کے سے متاثر ہو جاتا، وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتا. یہ جڑ ہے، یہ ساری جڑ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، کوئی دوسرا حکم نہیں دے سکتا. وہاں مفاد وابستہ. ہاں، یہ جڑ ہے ساری بیماری. یہ دیکھیے دونوں جنگیں جو ہوئی ہیں عظیم جنگیں، دوسری جنگ میں 5 کروڑ آدمی جو ہیں وہ ضائع ہوئے تھے. کس لیے ہوئے تھے؟ جرمنی کہتے تھے کہ تم لوٹ مار کر کے اپنی قوم کو خوشحال بنا رہے ہو، جرمن کیوں نہ بنے؟ جاپان کہتے تھے کہ ہم کیوں نہ بنے؟ تو کروڑوں آدمی جو ہیں اس کی نظر ہوگی، باقی جو کچھ نقصان ہوا مالی اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ تم لوٹ رہے ہو برطانیہ کو، کہتے تھے ہمیں بھی حصہ دو. یہ وجہ تھی. اور یہ جب کشمیر کا سودا ہوا نا، کشمیر کا سودا ہوا تھا 75,000 نانک شاہی روپے میں. اس میں جو شرط تھی، انگریزوں نے، میں نے وہ معاہدہ پڑھا ہے، اس میں شرط یہ تھی کہ کسی یورپین کو یا امریکہ کو یہ اپنے دربار میں نہیں رکھے گا، اس لیے کہ وہ بھی پھر حصہ دار بن جائے گا ہمارا اس میں. تو یہ جو ہے نا، یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنی ذات، پھر خاندان، پھر قوم، اس سے اوپر نہیں اٹھ سکتا، اس سے آگے نہیں جاتا. لازمن اس پر یہ لازم ہمیشہ ذاتی منفیت پہلے آ جاتی موجود ہے. بالکل. اور جہاں پر الہی ہے، قانون ہے، وہاں پر رب العزت نے سب کو ایک کیا. مولانا جو
مجلس اقوام جب بنی تھی حکومت پہلی، اس وقت اقبال نے کہا نا کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ بنی اب یو این او بن گئی ہے، انہوں نے کہتا من عظیم بیشنا دانوں کے کفن دزدے چاند بہرے تقسیم قبور اجمل صاحب، مجھے اس کے سوا اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ کفن چور ہیں۔ لڑائی ہو پڑتی تھی، انہوں نے انجمن مرا لیا کہ بھائی مل جل کرنا تقسیم کر لیا کریں قبریں، لڑائی ہے کفن چور ہے، کفن چور۔ اب اس سے بڑی کفن چوری کیا کہ 6 بڑے بنے بیٹھے ہیں، ساری دنیا فیصلہ کرے، جنرل اسمبلی وہاں جائے، ایک نے بھی ویٹو کر دیا، بس رد ختم، کوئی نہیں پوچھتا کہ ایسی پنچایت کیا ہوتی، سارا جہاں ایک طرف ہو، ایک نے کہہ دیا ہم نہیں مانتے۔ آپ دیکھیے توبہ، یہودی کتنا ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر، ان کے بچوں کو مار دیتے ہیں، ان کا پانی بند کر دیتے ہیں، ان کی ہر چیز، لیکن یہ ہے کہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، ویٹو کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی شامت آئی۔ مولانا جو گدے کو حرام کیا تھا وہ حضور نے آپ خود کیا تھا، لگا کچھ کیا تھا؟ نہیں، وہ بات میں نے اشارتاً بتا دی نا کہ بالکل اس بارے میں مسلمانوں کو ذہن کلیئر ہے کہ رسول اللہ حدیث میں کسی شے کو منع کریں وہ بھی وہی ہے، آپ نے اپنی طرف سے نہیں کیا، ایک وہی قرآن مجید میں درج ہو جاتی ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتی ہے، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ برابر کی چیز، اس لیے آپ اپنی طرف سے حرام نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب شادی کرنا چاہیے، ابو جہل کی بیٹی سے مسلمان ہو گئی تھی نا، اس کے خاندان کے لوگ بھی راضی ہو گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے بات کی۔ اب اس پر بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی حضور نے اپنی بیٹی کے لیے کیوں برداشت نہ کی، مگر پہلے آپ نے بالکل اعلان کیا کہ میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ قانون اپنی جگہ پر علی اگر کرے کیوں کس طرح روکا جا سکتا، دین ہے۔ مگر جہاں تک مسلک کا تعلق ہے، رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جن کا ایک گھر میں نبھا، مشکل ہوگا، کبھی کوئی جھگڑا ہو گیا تو پھر مجھے تکلیف پہنچے گی۔ اب بھلی سوچ لے، اگر ایسا کرنا چاہتا تو فاطمہ کو چھوڑ دے، ان کے لیے یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا، یہ نہیں میرے بس میں۔ قرآن مجید میں جو ہے یحرم علیہم الخبائث، یحل لهم الطیبات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم بالکل اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ نہیں، یدعو عن اسم کا، بالکل اللہ کے رسول بھی جو سنت میں بھی حرام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات خود یہ جو آئی تھی وہ جن کے آسمان پہ بات سنی گئی تو خاموش ہو گئے تھے، اور لیکن جب وہی آئی اس کا تو پھر وہ اس کا فیصلہ جو کیا، تو یہ تو بات ہے بالکل واضح ہے کہ حضور نے شارع حقیقی اللہ، قانون ساز دن اثر وہ اللہ تعالیٰ ہی۔ اور باقی جو چیزیں تھیں اس میں یہ تھا کہ جو چیزیں اس طرح کی نہیں تھیں جن کا قانون سے تعلق ہے وقتی طور پر، ان میں وہ دوسروں کی رائے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے تھے۔ میدان جنگ بدر کو میدان جہاں کیمپ لگایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں ایک صحابی تھے ابا ہند، انہوں نے کہا حضور یہ وہی ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری اپنی رائے ہے، یہ وہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور کہ وہاں ہم اپنا کیمپ لگائیں تو وہی بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس پانی بھی ہمارے پاس زیادہ ہوگا، ہم اونچی جگہ پہ ہوں گے، ہم بہتر۔ اللہ حضور نے اپنی رائے بدل دی۔ کئی مرتبہ وہ انتہائی پارلیمنٹرین تھے، یہی تربیت کی تھی تو لوگ خلیفوں کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوتے، ورنہ آپ نے یہ سکھایا ہوتا، شخصیت پرستی کا سبق دیا ہوتا۔ ہاں، اس کی شورا کی اس سے زیادہ کوئی یعنی مثال نہیں دی جا سکتی کہ یہ جنگ احد میں جہاں ایک طرف اتاب ہو رہا ہے ان پر جنہوں نے کیا اپنا، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے ناراض ہوں، بلکہ یہ کہا انہی لوگ جن کی وجہ سے شکست ہوئی ان سے مشورہ کریں، مشاوروں فی الامر، انہی سے مشورہ کرنے کا حکم ہے جو وہاں سے وہ جن میں پاؤں جن کے اکھڑ گئے تھے، یہ اس قدر ہے زیادہ، پھر بھی انہیں لوگوں سے مشورہ، ہم لوگ شورا بہنوں مشاور فیض کر اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انعام ہے کہ لوگ اس وقت تک کسی چیز کو یہ آشنا نہیں تھے جو کہ اسلام نے جس کو کیا ہے۔ بالکل جتنی آزادی دی حضور نے یہ کہ کوئی خاص طبقہ نہیں تھا کہ اسی خاص طبقے نے فیصلے کرنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، شورا کے مدینہ میں مسجد، وہاں اس کی سب سے پارلیمنٹ تھی، مسجد میں لوگوں کو بلا لیتے تھے اور وہاں وہ طے کرتے تھے۔ ایک جب انہوں نے خطبہ دیا کہ لوگوں جو ہے
مہر زیادہ اونچی نہ رکھا کرو. وہ عورت اس کی کہتی ہے عمر تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے قرآن تو کہتے کنتار کا لفظ لیا ہے. تو کہنے کہ دیکھو ایک عورت جو ہے وہ عمر سے زیادہ قرآن کو سمجھتی ہے. تو یہ جو روح ہے نا یہ اسپرٹ اللہ یہی سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے سے. انہوں نے خود پیغمبر نے یہی تعلیم دی ہے. یہاں اطاعت قانون کی کسی بندے کی. جس نے ایک عام عورت کی بات کو سن کے اپنی بات کو کیا مرد غلطی کھا گیا اور عورت نے ٹھیک کہا. سب لوگ عمر سے زیادہ سمجھتے ہیں قرآن، حتیٰ کہ عورتیں بھی. ویسے ہی بڑی عجیب طرح میں تو جب وہ دیکھتا ہوں خورا بنتے کہ حضرت عمر ان بات جو کچھ کہتی تھی تو کہتی ان کی بات سنو، ان کی بات تو آسمان تک پہنچ جاتی ہے. بڑی عجیب. حکیم صاحب اب آپ اٹھیے. حکیم صاحب بیٹھے نا.